یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر دائز پہ تشریف فرما محمد عبدل صاحب، جناب محمد اسماعیل صاحب، اساتذہ کرام، مہمان خصوصی اور میرے پیارے ہم مکتب عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں گلی گلی میں ویر ملتے ہیں، یہ دیش ویروں کا خزانہ ہے، یہاں کا بچہ بچہ اپنے وطن کا دیوانہ ہے کہ یہاں گلی گلی میں ویر ملتے ہیں، یہ دیش ویروں کا خزانہ ہے، یہاں کا بچہ بچہ اپنے وطن کا دیوانہ ہے۔ باپ کو شہید ہوئے 1 سال نہیں گزرتا اور بیٹا کہتا ہے ماں مجھے بھی آرمی میں جانا ہے۔ آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی، اخوت، عظیم کا خواب دیکھا تھا، وہ شرمند تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت کا عظیم تصور تشنا عمل ہے۔ اس ملک کے تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھولتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ صدر علی وقار، اس موقع پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک گناہ و وسائل سے دوچار ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بلا شبہ شدید مزاحمتوں کے باوجود آج ہمارا ملک گنگا، جمنا، وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، حرفت و زراعت، حمل و نقل اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہمارے ہندوستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی کا افریت کھڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ہندوستان کی بہتر کاروانی کے صحیح راستوں کا تعین کریں۔ تو اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ جو آج بیٹھے صاحب مسند پر کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔